Assalamu alaikum students, how are you? As you know that we have completed 3 units and today we will start from unit 4, The Daffodils. This is a poem and written by William Wordsworth. Pre-reading. What is nature? Everything that is not made by man is called nature. यानी हर वो चीज़ जो इंसान की तख्लीक करदा नहीं होती वो नेचर कहलाती है. ایونٹس نیچر کے اندر مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فوڈ، ارتھ کویک، رین، ونڈ، ایٹماسفیئر ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ نیچرل آبجیکٹس کے اندر انسان، اینیملز، برڈس، کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نیکسٹ کویشچن، ہاؤ ڈو یو انجوائے دا بیوٹی آف نیچر؟ آپ نیچر کی بیوٹی کو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو؟ تو اس کی خوبصورتی کو ہم مختلف انداز میں انجوائے کرتے ہیں. فار ایگزامپل گو فار اے واک ان دا مارننگ، لسن برڈس چرپنگ ان دا مارننگ. اس کے علاوہ پلے ان دا رین، گوئنگ ٹو سی واٹر فال. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ویز ہیں جس کے تھرو ہم نیچر کو انجوائے کرتے ہیں، نیچر کی بیوٹی کو ہم انجوائے کرتے ہیں. وڈ یو لائک ٹو وزٹ اے پلیس آف نیچرل بیوٹی؟ Yes, obviously, I would like to visit a place of natural beauty. Let's start its reading. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud, یعنی کہ میں ایک بادل کی طرح اکیلے گھومتا رہا. دیٹ فلوٹس آن ہائی اور ویلز اینڈ ہلز، جو تیرتا ہے وادی کے اوپر اور ہلز کے اوپر، پہاڑیوں کے اوپر. وین آل ایٹ ونس آئی سا اے کراؤڈ، جب اچانک سے میں نے ایک کراؤڈ، ایک ہجوم دیکھا. اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈیلز، یعنی سنہری پھولوں کا. بسائڈ دا لیک، بینیتھ دا ٹریز، لیک کے ساتھ، ندی کے ساتھ اور درختوں کے نیچے. فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز، جھومتے ہوئے اور ناچتے ہوئے. بریز مین ٹھنڈی ہوا، صبح کی ٹھنڈی ہوا. اس اسٹینڈ سے کا یہ مطلب ہے کہ جب شاعر کہتا ہے جب میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں تو میں قدرتی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، جو کہ پھولوں کو دیکھتا ہوں. پھول جس طرح سے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا میں، تو ان کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. Continuous as stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as stars that shine، یعنی وہ مسلسل ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. And twinkle on the Milky Way، جس طرح کی کہکشاں میں وہ ٹوئنکل کرتے ہیں. They stretched in never ending line، یعنی وہ نہ ختم ہونے والی لائن میں پھیلے ہوتے ہیں. along the margin of a bay، یعنی مارجن بے کی طرح. 10,000 saw I at a glance، 10,000 saw میں نے یعنی دیکھے ایک ہی گلانس میں. tossing جھکائے ہوئے their heads اپنے سر in sprightly dance، یعنی جب میں ان پھولوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی نہ ختم ہونے والی قطاریں ہوتی ہیں جو کہ خوبصورتی سے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی سر جھکائے ہوتے ہیں جیسے کہ عاجزی ہوتی ہے ان کی. فار ایگزامپل انسان کو ہر وقت عاجزی جس طرح کرنی چاہیے تو اس کے لیے یہ خوبصورتی دکھائی جاتی ہے کہ انسان کو کس طرح عاجزی کرنی چاہیے. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. اس میں پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ویوز بھی یعنی لہریں بھی جو ندی کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. جیسے صبح کی ہوا چل رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، پھول جھوم رہے ہوتے ہیں اور لہریں آ جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ کافی خوبصورت منظر ہوتا ہے. پوئٹ کوڈ ناٹ بٹ بی گے، یعنی ایک شاعر کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت چیز، خوشی کا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ان سچ اے جوکنڈ کمپنی، اس طرح کی کمپنی میں، اس طرح کے ساتھ میں. آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ، اس میں پوائٹ کہتا ہے کہ میں نے گیزڈ کیا یعنی میں تکتا رہا، گھورتا رہا ان کو. بٹ لٹل تھاٹ وٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ براٹ، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کیسی دولت ہے جو مجھے دکھائی گئی ہے.
یعنی قدرتی خوبصورتی بھی ایک قسم کی ایک دولت ہی ہوتی ہے جو انسان کو امید کی طرف لاتی ہے. فار آفٹ یہ آفن سے نکلا ہے. فار آف وین آن مائی کاؤچ آئی لائی. کاؤچ بستر، بیڈ، آئی لائی یعنی جب میں اپنے کاؤچ پہ لیٹتا ہوں. ان ویکینٹ اور ان پینسو موڈ یعنی خالی خیالوں میں، پینسو موڈ میں جب میں لیٹتا ہوں. دے فلیش اپان دیٹ انورڈ آئی، تو یہ میری آنکھوں میں چمکتے ہیں. وچ از دا بلیس آف سالیٹیوڈ. سالیٹیوڈ تنہائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ تنہائی کے وقت میرے لیے نعمت بن کر آتے ہیں. اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیجر فیلز، تو پھر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور ڈیفوڈلز کے ساتھ ڈانس کرتا ہے. اس ساری پوئم کا یہ مطلب ہے کہ اس دنیا میں کافی تکلیفیں آتی ہیں، درد سہنے پڑتے ہیں، لیکن انسان جب قدرتی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ہوپ جاگتی ہے، ایک امید جاگتی ہے. یعنی قدرتی خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان تکلیف سہنے کے بعد ایک امید کھو دیتا ہے، ہوپ کھو دیتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے. لیکن قدرتی خوبصورتی چوں کی توں رہتی ہے، ویسے ہی دن چڑھتا ہے، ویسے ہی خوبصورتی ہوتی ہے. ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی خوبصورتی ہوتی ہے. تو انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، تو اس کو قدرت کو دیکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ہوپ جاگتی ہے، ایک امید جاگتی ہے، جس طرح سے ایک اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.